اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ 1442 ہجری کے 13 روزے مکمل ہوئے اور آج اپریل 2021 کی 26 تاریخ ہے۔ کل ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کا پڑھا تھا، آج ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے، لیکن پہلے میں لئی کھرل سے درخواست کرتا ہوں تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم۔ اب ذریعہ بیٹی ہمیں انگلش اور اردو ٹرانسلیشن۔ میں پڑھ لیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے محمد، ہم نے تم کو کوثر عطا فرمائی ہے تو اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی کیا کرو، کچھ شک نہیں کہ تمہارا دشمن ہی بے اولاد رہے گا۔ In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Lo, we have given thee abundance, so pray unto thy Lord and sacrifice. Lo, it is thy insulter and not thou who is without posterity. صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، بہت اچھا، شاباش۔ اس طرح بات سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ صورت قرآن حکیم میں 108 نمبر پر ہے اور یہ بشارت کی صورت ہے۔ کوثر ایک جامع لفظ ہے جس کا مطلب ہے کہ ہر قسم کی بلیسنگز، نعمتیں۔ یہ سن 4 یا 5 نبی میں نازل ہوئی اور نزولی لحاظ سے اس کا نمبر 33 ہے۔ اس سے پہلے 32 صورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ اس صورت میں رسول اللہ کو خیر کثیر، خانہ کعبہ کی فتح، دشمنوں کے قلع کما ہونے، ایک عظیم الشان حکومت کے قیام، حتیٰ کہ جنت کے حوض کوثر کی بشارت دی گئی اور نماز اور قربانی کا حکم دیا گیا کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر عبادت ہے اور نعمتوں کی بقا قربانی پر منحصر ہے، جیسے فرمایا گیا فصل لربک وانحر۔ یقین دلایا گیا ہے کہ تمہارے دشمن کو ہی ابتر کیا جائے گا۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک بڑا وہاں کا سردار تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے ہو کے فوت ہو گئے، بیٹیاں موجود رہیں۔ تو جب دوسرا بیٹا فوت ہوا تو انہوں نے باہر آ کے طعنہ دینا شروع کر دیا کہ یہ تو ابتر جائے گا۔ پنجابی میں بھی اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کا تلفظ مختلف ہے، اوتر کہتے ہیں، یعنی بے اولاد۔ نرینہ اولاد جس کی نہ ہو اس کو ابتر عربی میں اور پنجابی میں اوتر کہتے ہیں۔ یہ قبائلی معاشرے میں بہت بڑی محرومی اور طعنہ تھا۔ اس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دل برداشتہ ہوئے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو تو ہر قسم کی خیر کثیر ہم نے آپ کے حوالے کر دی ہے۔ ایک مخالف سردار نے آپ کو ابتر ہونے کا طعنہ دیا تو اس کی صورت میں یہ جواب میں صورت نازل ہوئی۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن حکیم میں جو کچھ ارشادات ہیں ان کا ذرا پس منظر بھی۔ آج حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کا نام اور جن کا لقب اسرائیل رہا اور جن کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی، ان کے بارے میں پڑھیں گے، لیکن پہلے میں ایک غلطی اپنی کل کی جو گفتگو میں تھی وہ بھی تصحیح کر لوں۔ کل میں نے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 130 میں 103 کا حوالہ دیا تھا، جس میں فرمایا گیا ہے کہ وصلی علیہم، رسول کریم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں پر صلوات بھیجا کریں، صلی علیہم ان صلواتک سکن لہم۔ میں نے کل سکنا لہم شاید پڑھ دیا تھا، میں نے بعد میں سنا ہے تو مجھے ایسے لگا ہے۔ تو قرآن شریف کو پڑھنے کے لیے بہتر ہوتا ہے کہ سامنے رکھ کے تو اس کے بعد ہی پڑھیں۔
ان میں معنوں میں فرق یہ آ جاتا ہے کہ آپ کی اس طرح دعا جو ہے ان کے لیے اور حوصلہ افزائی، یہ ان کے لیے حوصلہ افزائی کا باعث ہوتی ہے، سکینت کا باعث ہوتی ہے۔ وہ جو ساکانہ کہہ دیا تھا کل، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب یہ کہیں نہ کہیں ان کو قیام کرنے کی۔ بیٹا یہ دوبارہ مجھے کھول کے دینا، کہاں تھا؟ یہ ہے، یہ، جزاک اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے انتہائی جنوبی حصے سے چلے۔ عراق دراصل عرب ہے، عرب یہ آباد علاقہ ہے عرب کا، اور جس کو عرب کہتے ہیں ہم عربہ، عرب کا لفظ ویرانہ ہوتا ہے، وہ ہے وہ ویران صحرائی علاقہ جس پہ آج کل سعودی حکومت ہے، اور جس علاقے میں ایک جس کا ساحلی علاقہ تھا حجاز یا ہے، وہاں پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ وہیں پہ دونوں مقدس شہر ہیں مکہ اور مدینہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے ایکسٹریم جنوب سے چلے، اس کے ایکسٹریم شمال میں ہاران کے شہر تک گئے، وہاں سے مغرب کی طرف بحیرہ روم کے کنارے چلتے چلتے درمیان میں فلسطین میں آ کر کیمپ کیا، رکے کچھ عرصہ۔ پھر اپنے قبیلے کا حکمران بادشاہ تھا مصر میں، اور مصر بہت بڑا ملک اور دریائے نیل کی وادیاں اور بہت بڑی ایگریکلچر وہاں پہ، خوشحالی۔ آپ وہاں گئے، شاہی مہمان رہے، لیکن تھوڑے عرصے بعد آپ نے فیصلہ کیا واپسی کا۔ واپس آ کر حضرت لوط علیہ السلام کو اردن کے شمالی علاقے میں ڈیڈ سی کے کنارے آباد کیا، اور خود ہیبرون میں جا کر، جس کو بعد میں الخلیل کا نام دیا گیا، وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی وجہ سے وہاں آباد ہو گئے۔ آپ کی جو مصر سے گفٹ میں آپ کو ملی تھیں حضرت ہاجرہ، ان کے ساتھ نکاح کرنے سے آپ کو یہاں پیدا ہو گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام، جن کو اسی وقت پیدا ہوتے ہی شیر خارگی میں دودھ پیتے کو ان کی والدہ ہاجرہ سمیت آپ نے جا کر آباد کیا مکہ والی جگہ پہ، جس کو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایسی وادی جس میں کوئی زراعت ہی نہیں ہے، کچھ نہیں اگتا۔ آپ کے امی جی بھی دیکھ کے آئے ہیں، بس ایک خشک گھاس ہوتا ہے جو صرف اونٹ کھاتے ہیں۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے پانی مہیا کر دیا، اور اس پانی کی نسبت سے پھر بنو جرم کا قبیلہ ان کے پاس آ کر رہنے لگ پیا، اور وہاں آبادی ہوگی، روزگار شروع ہو گیا۔ حضرت اسماعیل کے بعد 2000 سال تک خاموشی رہی، لیکن شمال میں فلسطین میں جو پہلی بیوی تھیں سارہ، غالباً حضرت اسماعیل کے پیدائش کے 11 سال بعد ان کے یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اولاد دے دی، اور جب اللہ نے بشارت دی تو ان کی ہنسی نکل گئی کہ اس عمر میں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو دوسرا بیٹا دیا اسحاق، اور ان کو بشارت دی کہ میں نے آپ کو اسحاق دیا اور یعقوب دوں گا، اور آپ کی اولاد میں نبوت چالو کروں گا۔ تو وہ حضرت اسحاق کے 2 بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹا حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کا آج ذکر ہے۔ یہ تمہید ہو گئی۔ حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں 16 مقامات پر مذکور ہے۔ سورۃ بقرہ میں 4 آیات ہیں، سورۃ آل عمران، سورۃ نساء، سورۃ آل انعام، سورہ ہود، سورۃ یوسف میں 2 مقام پر، سورہ مریم، سورۃ انبیاء، سورۃ عنکبوت اور سورۃ صاد میں۔ میں چند متعلقہ آیات، اچھا ان کے بارے میں ایک تو میں تھوڑا سا فرق بتا دوں۔ اسرائیلیات، جو سٹوریز بنی اسرائیل کی کتابوں میں ملتی ہیں، ان میں سے ہم صرف اتنی بات کو تسلیم کرتے ہیں جس کی تصدیق قرآن پاک نے کی۔ اسرائیلیات میں ایک بہت بڑی کمزوری ہے۔ ہم مسلمان عصمت انبیاء یا عصمت انبیاء، جو بھی درست لفظ ہے، اس کے قائل ہیں کہ نبی غلطی کر ہی نہیں سکتا، لیکن بنی اسرائیل کی کتابوں میں انبیاء کے ساتھ ایسی ایسی بشری کمزوریاں منسوب کی گئی ہیں کہ ہم تو وہ سن بھی نہیں سکتے، اور ہماری زبان گوارہ نہیں کرتی بطور مسلمان۔ ہم انبیاء کرام کو معصوم سمجھتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ان کی جو داستانیں ہیں، وہ چونکہ لکھتے لکھتے ان کی کتابیں ضائع ہوتی رہیں، دوبارہ لکھی جاتی رہیں، تو وہ غیر معتبر ہیں۔ کوئی بات ان میں سے ویریفائیبل ہے، باقی باتیں
اس لیے ہم محدود رکھ رہے ہیں اپنے آپ کو صرف قرآن حکیم میں جتنا ذکر آیا ہے اس پر۔ جب حضرت ہود علیہ السلام کے اور قوم عاد کے ذکر میں ہم نے شداد کی جنت کا ذکر کیا، جس پہ آج ہمارے ایک عالم سامع نے پوچھا ہے کہ جی کیا قرآن میں ذکر تھا، تو ہم نے اس دن یہ بات بتائی تھی کہ قرآن میں ذکر نہیں ہے، لیکن تاریخ میں یہ ہے کہ اسی قوم میں شداد ایک بادشاہ تھا جس نے زمین پر جنت بنا لی تھی اور بغاوت میں۔ اسی طرح ہم جو قرآن مجید سے ہٹ کے بات بتاتے ہیں اس کا ساتھ ساتھ ذکر کرتے ہیں کہ یہ بات قرآن حکیم میں نہیں ہے، لیکن تاریخوں میں یہ مسلسل بات آ رہی ہے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 132 اور 133 ان دو آیات میں ارشاد ہوا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابراہیم اور یعقوب نے اپنے اپنے بیٹوں کو اسی دین کی وصیت کی، اے میرے بیٹو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ دین منتخب فرمایا، لہٰذا تمہیں جب بھی موت آئے اسلام پر آئے۔ اور اے یہودیو، کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب کو موت آئی اور اس نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اور ان سب نے یک زبان ہو کر کہا ہم اس ایک معبود کی عبادت کریں گے جو آپ کا معبود ہے اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا بھی معبود ہے، یقیناً ہم اسی کے فرمان بردار رہیں گے۔ تو اس کے بعد آگے سورۃ الانعام میں 4 آیات میں آپ کے ان کا ترجمہ سناتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہماری طرف سے ایک حجت تھی۔ یہ تمام حجت ہوتا ہے کہ پورا جواز دے کر اگلے کو پوری طرح بات سمجھا دینا، اس کے بعد اس کی مرضی۔ یہ ایک حجت تھی جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے خلاف بجھائی تھی۔ ہم جس کے چاہیں درجات بلند کرتے ہیں، بلا شبہ تیرا پروردگار بہت حکمت اور علم والا ہے۔ پھر ہم نے حضرت ابراہیم کو اسحاق بیٹا اور یعقوب پوتا عنایت فرمائے۔ قرآن شریف میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا بائی نیم ابراہیم کی اولاد میں کے طور پہ ذکر ہوا ہے کہ ہم نے اسے بیٹا اسحاق اور پوتا یعقوب عطا فرمائے۔ ہم نے ان سب کو ہدایت بخشی، اور ان سے قبل ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی ہدایت عطا کی تھی۔ نیز ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھی ہدایت بخشی۔ ان سب کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ ہم نیکوکار لوگوں کو اسی طرح جزائے خیر عطا فرماتے ہیں۔ اور ان کے بعد ہم نے زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام کو بھی ہدایت سے سرفراز فرمایا۔ یہ جتنے انبیاء کا ذکر آیا ہے یہ انبیاء بنی اسرائیل ہیں۔ یہ سب نیک لوگ تھے۔ ان کے علاوہ ہم نے اسماعیل، یسع، یونس اور لوط علیہ السلام کو بھی نور ہدایت بخشا۔ ان سب کو ہم نے اپنے اپنے دور میں دنیا جہان پر فضیلت عطا فرمائی۔ یہ چند انبیاء کرام کا ذکر آیا ہے جو بنی اسرائیل میں سے پیدا ہوئے۔ اب یہ قرآن شریف سے نہیں بتا رہا، یہ میں آپ کو ویسے معلومات کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام پہلے عراق کے شہر شمالی علاقے میں ایک شہر فدان آرام گئے، پھر وہاں سے فلسطین واپس لوٹ آئے، پھر وہاں سے مصر منتقل ہوئے اور وہیں فوت ہوئے۔ اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ لیکن ان کے جسد مبارک کو، ان کے جسم کو محفوظ رکھا گیا، اور عرصہ دراز کے بعد جب بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا گیا یا حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو نکال کر لے آئے، تو اس وقت حضرت یعقوب کی وصیت کے مطابق ان کا تابوت وہاں سے ساتھ لایا گیا اور ان کو یہاں آ کر ہیبرون میں، جس کو الخلیل کہتے ہیں حضرت ابراہیم کی نسبت سے، وہاں ایک غار کے اندر دفن کیا گیا۔ تو یہ سرسری بات تھی ان کے تدفین کے بارے میں۔ اب تاریخی صورتحال آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اہمیت اس لیے ہے کہ ان کا لقب اسرائیل تھا، اور ان کی اولاد میں جتنے انبیاء پیدا ہوئے، اور یہ قوم جو ہے جن کو ہم یہودی کہتے ہیں، یہ بنی اسرائیل ہیں، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ یہ بات اس لیے بھی آپ کے ذہن نشین دوبارہ کروائی ہے کہ بنی اسرائیل کا تذکرہ آئے گا تو آپ کو پتہ ہو کہ اسرائیل کون، بنی اسرائیل کون۔ ان کی والدہ، حضرت یعقوب کی والدہ حضرت ابراہیم کے بھتیجے کی بیٹی تھیں، یعنی یہ پوتے تھے ڈائریکٹ، وہ انڈائریکٹلی پوتی تھی۔
حضرت یعقوب اور عیسو دونوں حقیقی بھائی تھے، اور عیسو کو عرب عیس کہتے ہیں۔ ان میں میں یہیں سے پڑھ دیتا ہوں جو نوٹس بنے ہوئے ہیں۔ دونوں بھائیوں میں کشیدگی کے باعث حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی والدہ کے اشارے پر شمالی عراق میں فدان آرام شہر میں چلے گئے۔ وہاں انہوں نے 7 سال اپنے ماموں کی بکریاں چرائیں، تو ماموں نے اپنی بڑی بیٹی سے ان کا نکاح کر دیا۔ پھر مزید 7 سال بکریاں چرانے کی شرط پر چھوٹی بیٹی راحیل سے بھی ان کے نکاح میں دے دی۔ اس زمانے میں 2 بہنوں کا ایک نکاح میں جمع ہونا ممنوع نہیں تھا، بلکہ پہلی بیوی کی خانہ زاد زلفا اور راحیل کی خانہ زاد کہتے ہیں گھر میں جو نوکرانی پیدا ہوئی ہو، نوکرانی کی بیٹی، وہ بھی ان کی زوجیت میں منسلک کر دی گئیں۔ ان سب سے حضرت یعقوب کی اولاد بھی ہوئی۔ اب سب سے چھوٹے بیٹے بنیامین کے علاوہ باقی ساری اولاد اسی وقت وہیں پیدا ہوئی، ننیال میں، جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام ماموں کے ہاں مقیم تھے۔ 20 سال وہاں رہ کر حضرت یعقوب فلسطین واپس چلے آئے۔ ان کے میں ماؤں کے ذکر کے بغیر بتاؤں ان کے بچوں کے نام: رابن، شمعون، لاوی، یہودا، اشکار، زبولون، یوسف، بنیامین، دان، نفتالی، جاد اور عاشر۔ جب یہ حران سے کنعان واپس پہنچے تو ان کی دوسری اہلیہ راحیل کے دوسرے بیٹے بنیامین کو جنم ان کے یہاں دوسرے بیٹے پیدا ہوئے بنیامین، اور بیٹے کی پیدائش کے بعد وہ فوت ہو گئی اور انہیں وہیں بیت اللہ میں دفن کیا گیا۔ حضرت یعقوب نے ہیبرون سے آنے کے بعد عمر کا ایک بڑا حصہ کنعان میں گزارا، اور ہیبرون سے اس وقت مصر منتقل ہو گئے جب ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں بسر اقتدار تھے۔ ان کے باقی بیٹے بھی ان کے ساتھ گئے۔ اس وقت چرواہے بادشاہوں کے خانوادے کا بادشاہ اپوفیس ملک کا حکمران تھا۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی انتظامی لیاقت بھانپ کر عملاً اپنے تمام انتظامی اختیارات انہیں سونپ دیے تھے۔ عملی طور پہ وزیر اعظم تھے۔ چنانچہ حضرت یوسف کی حیثیت ریجنٹ یا نائب بادشاہ کی تھی۔ چرواہے بادشاہوں کا دارالحکومت نیل کے ڈیلٹا میں بحیرہ منزلہ کے قریب افارس نامی 12 ان چیزوں کو چھوڑیں۔ یہ بھی چونکہ شام سے آئے تھے بادشاہ اور اپنے دیوتا وہیں سے لائے تھے، لہذا مصر کی مذہبی اصطلاح کے مطابق وہ فرعون نہیں تھے، یعنی جو حکمران حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور حضرت یوسف کے وہاں جانے کے وقت تھے، وہ مصر کی اپنی مذہبی اصطلاح کے مطابق فرعون نہیں تھے۔ اس لیے قرآن پاک میں ان کو ملک کہا گیا ہے، فرعون نہیں کہا گیا۔ ایک جگہ ہے جوشن، قاہرہ کے اور جو قاہرہ کے قریب کہہ لیں، ایک دریائے نیل کے ڈیلٹا کا علاقہ ہے بہت زرخیز، جوشن۔ فلسطین میں حضرت یعقوب کی جائے قیام ہیبرون تھی، جہاں ان کے والد حضرت اسحاق اور اس سے پہلے حضرت ابراہیم رہا کرتے تھے۔ یہ جغرافیائی بات میں آپ کو اس لیے سمجھاتا ہوں، ہمارے ایک فاضل سامع نے مجھے یہ بھی بتایا کہ آپ جغرافیہ بہت سمجھاتے ہیں۔ وہ میں اس لیے سمجھاتا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ جو فزیکل موومنٹ تھی، یہ جغرافیکل ایریاز پہ موومنٹ تھی نا، تو وہاں پہ ان کے باپ دادا رہتے تھے، وہاں پیدا ہوئے۔ ان کے علاوہ حضرت یعقوب کی کچھ زمین شام کے علاقے نابلس میں بھی تھی، غرب اردن میں۔ یہ نابلس کا نام نابلس کیوں ہوتا وغیرہ اس کی ضرورت نہیں ہے، جو ڈائریکٹلی ریلیٹڈ باتیں میں وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اب بنی اسرائیل، حضرت یعقوب علیہ السلام کا عبرانی زبان میں نام اسرائیل ہے۔ یہ اسرا کے لفظی معنی ہے بندہ، اور ایل یا ایل اللہ سے مرکب ہے۔
تو اسرائیل ہے اصل میں، جس کو ہم اسرائیل پڑھتے ہیں، یعنی اسرائیل اور عبداللہ باہم مترادف ہیں، جیسا وہ اللہ کا بندہ اس طرح عبداللہ اللہ کا بندہ۔ اس لیے بنو اسحاق میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ جب واپس آ گئے آپ ہاران کے علاقے سے اپنے فلسطین میں، تو خدا نے یعقوب سے کہا تیرا نام آگے کو یعقوب نہ کہلائے گا بلکہ تیرا نام اسرائیل ہوگا۔ یعنی بائبل کے اندر ان کا نام اسرائیل درج ہے کہ ان کے خدا نے انہیں کہا جی تمہارا نام آج کے بعد اسرائیل ہے۔ مصر میں جانے کے بعد 70 برس تک حضرت یعقوب علیہ السلام زندہ رہے۔ آپ کو وہ دلچسپ کہانی جسے قرآن شریف میں بھی احسن القصص کہا گیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی، وہ کل انشاءاللہ شروع کریں گے۔ بڑی کراری کہانی ہے اور بڑی تفصیلی ہے۔ ابھی صرف اتنا بتا رہے ہیں کہ وہ وہاں پہ حکمران ہو گئے تو ان کا سارا قبیلہ، والد اور باقی بھائی بھی وہاں پہنچ گئے۔ وہاں پہنچنے کے بعد، مصر میں پہنچنے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام 70 برس زندہ رہے اور 147 برس کی عمر میں وہیں فوت ہوئے۔ لاش ان کی جب 400 سال بعد حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو نکال کے لائے تو ان کا ثبوت بھی واپس لے آئے یہاں پہ۔ انہوں نے وفات سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کو وصیت کی کہ مجھے مصر میں دفن نہ کرنا بلکہ کنعان میں میرے باپ دادا کے پاس دفن کرنا۔ چنانچہ جب حضرت یعقوب فوت ہو گئے تو اہل مصر کے طریقہ پر ان کے جسم کو 40 دن تک حنوط کیا گیا خوشبو اور مثالوں کے ساتھ۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی مصر کے مشائخ یعقوب کی لاش رتھ پر رکھ کر کنعان لے گئے اور وہاں جا کے دفن کیا۔ تو یہ درمیان میں ایک لنک آ گیا حضرت یوسف علیہ السلام کے اور حضرت ابراہیم کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کے درمیان۔ ایک بیٹا تو چلا گیا مکہ، جو بیٹا یہاں رہا اس کا جو بڑا بیٹا تھا اس کو نبوت نہیں ملی، چھوٹے بیٹے کو ملی، اور اس بیٹے کو فوری طور پہ یعنی ان کی ذات کے بارے میں کوئی زیادہ معلومات اٹیچ نہیں ہیں، صرف یہ کہ وہ 147 برس تک زندہ رہے آخری عمر میں ان کی۔ اچھا، حضرت اسحاق علیہ السلام کی بھی آنکھیں نظر ختم ہو گئی تھی۔ ہم نے اپنے گاؤں میں بھی دیکھا کہ لوگ بوڑھے ہو جاتے تو ان کی نظر ختم ہو جاتی، ٹریٹمنٹ نہیں تھا یا اس طرح جو بھی۔ تو یہ تھے 2 بھائی۔ بڑا عیسو تھا جس کو عرب میں عیس کہتے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ میرا بڑا بیٹا ہے تو اس کو میں دعا دوں گا اور اس کو جانشین مقرر کروں گا، نبوت میں بھی اور اپنی صدارت میں بھی۔ لیکن ماں کو چھوٹا زیادہ پیارا تھا یعقوب۔ اب یہ قرآن حکیم کی باتیں نہیں ہیں، یہ باتیں ہیں اسرائیلیات، یعنی وہ ہسٹری جو بنی اسرائیل نے مرتب کی ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے جگہ جگہ پہ مکر آتا ہے۔ میں مختصراً آپ کو سٹوری بتا دیتا ہوں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے کہا عیسو یار مجھے نہ کل تازہ گوشت شکار کر کے اس کا پلاؤ کھلاؤ صبح صبح تو میں تمہیں دعا دوں اور تمہیں جانشین مقرر کروں۔ ماں نے سن لیا۔ ماں کو چھوٹا زیادہ پیارا تھا یعقوب علیہ السلام، تو انہوں نے اسے کہا کہ بات سنو، تم لے آؤ گوشت اور جا کے اپنے جانوروں میں سے 2 بکریاں ذبح کر کے لے آؤ اور ان کا پلاؤ بنا کے تو کھلاتی ہیں۔ اور ان کے بازوؤں پر بکری کی کھال لپیٹ دی، کیونکہ عیس کے بازوؤں پر گھنے بال تھے تو ان کے بازوؤں پر بال اس طرح نہیں تھے، تو انہوں نے وہ ایسے اسکین لپیٹ دی کہ باپ تو نابینا ہے، اگر ہاتھ لگا کے دیکھے گا تو بال اس کو فیل ہوں۔ اینی وے جب وہ پلاؤ کھا لیا حضرت اسحاق علیہ السلام خوش ہو گئے۔ انہوں نے کہا بھائی اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کرے، میں تمہیں جانشین نامزد کرتا ہوں اور تم میرے بعد نبی ہو گئے۔ تو یہ خوشی یہاں طاری ہو گئی۔ تو اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی آ گیا پلاؤ لے کے، عیس بھی، لو ابا جی۔ انہوں نے کہا ہون کی اے ہونے تو میں نے کھوایا ہے اور میں تمہیں دعا دیتی اور تم کہنے لگا اچھا یہ پھر فراڈ ہو گیا۔ اس فراڈ کا لفظ
میں نے کہا کہ نہیں میں نے تو نہیں کھلایا. تو وہ وہاں سے ان کی آپس میں دشمنی ہو گئی اور اس نے کہا کہ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا. اس پہ ماں نے کہا کہ یہ تو کام خراب ہو گیا, اب آپ اس طرح کرو کہ اپنے ننیال چلے جاؤ. عراق کے شمالی علاقے میں شادی کی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے, میں نے بتایا یعقوب کے ذکر میں, اس نے حضرت اسحاق علیہ السلام نے, تم وہاں چلے جاؤ اور اپنے ماموں کو جا کے کہنا کہ میری ماں نے پیغام دیا ہے کہ مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیں. یہ باتیں قرآن شریف سے نہیں پڑھ کے سنا رہا ہوں میں, یہ اسرائیلیات میں سے بتا رہا ہوں. ماموں نے کہا ٹھیک ہے 7 سال تک میری بکریاں چراؤ, اس کے بعد بیٹی کی شادی کر دوں گا تمہارے ساتھ. ان کا ارادہ تھا چھوٹی بیٹی کے ساتھ راحیلہ کے ساتھ شادی کرنے کو. باپ کے ذہن میں تھا کہ میں نے بڑی بیٹی کی پہلے کرنی ہے, تو بات واضح نہیں ہوئی. 7 سال گزر گئے, جانوروں میں بہت اضافہ ہو گیا. حصہ ہوتا تھا جو چرواہے کا بھی, ان کے حصے کے بھی بہت جانور ہو گئے. تو اس کے بعد جب 7 سال پورے ہوئے تو انہوں نے کہا بیٹی کا میرے ساتھ نکاح کرو, تو انہوں نے بڑی بیٹی کا نکاح کر دیا. تو انہوں نے دوسرے دن شکوہ کیا کہ میں نے تو چھوٹی بیٹی کے لیے کہا تھا. اس نے کہا نہیں, میری پہلے بڑی بیٹی ہے, میں اس کو چھوڑ کے کیسے چھوٹی کا نکاح کر دیتا ہوں. حضرت اسحاق حضرت یعقوب نے کہا میں نے تو راحیلہ سے کرنا تھا. کہنے لگے کوئی بات نہیں, اس سے بھی کر لو, لیکن اس کے لیے بھی 7 سال چراؤ. اب مزید 7 سال بکریاں چراتے رہے, ریوڑ میں بہت زبردست اضافہ ہو گیا, اور اولاد بھی اللہ تعالیٰ نے پہلی بیوی سے بھی کافی دی, اس کی بیوی کی جو لونڈی تھی اس سے بھی دی. پھر انہوں نے اس کے ساتھ بھی شادی کر دی, راحیلہ کے ساتھ بھی, پھر راحیلہ کی لونڈی کے ساتھ بھی کر دی. تو ان کے جتنی آپ کو بچے بتائے, ان کے 12 بیٹے اور 1 بیٹی, وہ سارے پیدا ہو گئے سوائے 1 بیٹے کے. وہ بیٹا جب یہ 20 سال وہاں رکنے کے بعد ایک بڑی تعداد میں, دیہات میں جانوروں کو مال کہتے تھے, مال ہوتا ہے ویلتھ, دولت. تو چرواہوں کے لیے یا یعنی ان کے لیے مال جانور ہی ہوتے ہیں, اس کو انگریزی میں لائف سٹاک کہتے ہیں. تو بہت بڑی تعداد میں لائف سٹاک لے کر وہ آئے, تو شہر سے باہر کیمپ لگایا. تو اپنے بڑے بھائی کو اطلاع بھیجی کہ جو انہیں کہو کہ آپ کا ایک غلام آپ کو سلام کرنے آیا ہے. تو اس نے بندے بھیجے کہ پتہ کرو کون ہے. تو پتہ چلا جی چھوٹا بھائی ہے جو چلا گیا تھا یہاں سے, اور اس کی شان و شوکت بتائی آ کے. پھر اس نے خود آ کے استقبال کیا اور جا کر ان کے حوالے کر دیا وہاں کی کیا صدارت بھی علاقے کی اور نبوت بھی. تو اس طرح وہاں سے پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں آئے گا کہ سب سے چھوٹے تھے یوسف اور بنیامین. بڑے بھائی شکار پہ جاتے تو ان کو ساتھ لے جاتے. تو ایک دن واپس آئے تو انہوں نے کہا جی یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا ہے. تو وہ بعد میں آگے حضرت یوسف علیہ السلام کے چیپٹر میں ہم کہانی پڑھیں گے. یہ تھوڑا سا پس منظر اس لیے بتایا کہ وہ انہوں نے 2-3 مقامات پہ آپ دیکھیں کہ مکر اور فریب اپنے نبیوں سے منسوب کیا ہے. ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام معصوم ہیں. وہ فریب تو دور کی بات, وہ غلطی اور وہ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ میں نے آپ کو ایک فرق سمجھایا ہے کہ اسرائیلیات میں اور قرآن حکیم میں یہ فرق ہے کہ پورا قرآن حکیم کھول کے دیکھ لیں, کوئی غیر مصدقہ بات یا کوئی غیر ضروری تفصیل آپ کو نظر نہیں آئے گی. جامعیت اور وقار ہے قرآن حکیم کی تحریر میں. حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی کل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو آج یہیں ختم کرتے ہیں. تو تابش یا تحوراؤ بھی دعا کرواؤ. کون قریب ہے؟ آپ آ جاؤ تابش, آ جاؤ مل کے کرتے ہیں. آؤ, اس میں جھجک ہے.